1912 میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر سمندر برد ہو جانے والے شاہراہ افاق بحری جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والے 5 افراد موت کا شکار ہو گئے۔ ان میں ایک پاکستانی کاروباری خاندان کا باپ بیٹا بھی شامل تھے۔ 16 جون جمعے کے روز کینیڈین آئس بریکر بحری جہاز پولر پرنس نیو فاؤنڈ لینڈ سے روانہ ہوا۔ یہ جہاز تجرباتی ٹائٹن ابدوز کو ٹکر کر کے سمندر کی تہہ پر قریب 4 کلومیٹر کی گہرائی پر موجود ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جانے والی 5 رکنی ٹیم کو لے کر اس مقررہ مقام پر پہنچا جہاں سے اس ابدوز نے غوطہ لگانا تھا۔ اس سے قبل گزشتہ 4 ہفتوں میں خراب موسم کی وجہ سے دیگر ٹیموں پر مشتمل 3 مشن منسوخ کر دیے گئے، لیکن اس دن اس مہم جوئی کے لیے اس سفر کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز گروپ پر امید تھی۔ معروف ایڈونچر ہمیش ہارڈنگ نے ہفتہ کے روز انسٹاگرام پر لکھا کہ موسم کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی اور اگلے روز روانہ ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر موسم کی یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو مزید اپڈیٹس کا انتظار کیجیے۔ سفر پر روانہ ہونے والی ٹیم کو ٹائٹن کے لانچ اور ریکوری پلیٹ فارم پر ربڑ کی کشتی کے ذریعے لے جایا گیا۔ اندر ابدوز میں داخل ہونے کے بعد اس کے فرش میں یا تو آلتی پالتی مار کر بیٹھا جا سکتا یا پھر ٹانگیں سیدھی کی جا سکتی تھیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق ٹائٹن نے اتوار 18 جون کی صبح سمندر میں غوطہ لگایا۔ سمندر کی سطح سے تہہ تک اترنے میں اندازاً 2 گھنٹے لگتے ہیں، مگر صبح 10:45 پر ٹائٹن ابدوز کا سطح سمندر پر موجود بحری جہاز پولر پرنس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ٹائٹن کے دوبارہ سطح سمندر پر نمودار ہونے کی متوقع وقت سے قریب 3 گھنٹے بعد یعنی شام 5:40 پر پولر پرنس نے امریکی کوسٹ گارڈ کو ابدوز کی گمشدگی کے بارے میں مطلع کیا۔ اس وقت ٹائٹن سے رابطہ منقطع ہوئے تقریباً 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر تلاش اور بچاؤ کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ جہاز کے غائب ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد امریکی بحریہ نے اپنے ایکوسٹک ڈیٹا یعنی صوتی معلومات کا تجزیہ کیا اور ایک ایسی غیر معمولی تبدیلی نوٹ کی جو ٹائٹن ابدوز کی ممکنہ موجودگی کے علاقے میں ہونے والے کسی دھماکے سے مطابقت رکھتی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب مواصلاتی رابطے منقطع ہو گئے تھے۔ بحریہ کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ اگرچہ اس وقت اس معلومات کو عام نہیں کیا گیا تھا، لیکن بحریہ نے اتوار کو یہ معلومات کوسٹ گارڈ کو فراہم کر دی تھی، جس نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ پیر کی صبح پہر تک شمالی کیرولائنا سے 130 ہرکولس طیارہ اور زیر آب سونار آلات کا حامل ایک کینیڈین P-8 طیارہ تلاش میں شامل ہو گیا۔ منگل کے روز موسم بہتر ہوا اور خط نگاہ میں اضافہ ہوا اور صبح تک 10,000 مربع میل کی تلاش کی جا چکی تھی۔ اس دن امریکی ایئر نیشنل گارڈ کا ایک گروپ وہاں پہنچا۔ اس کے علاوہ بہاما کا ایک تحقیقی بحری جہاز ڈیپ انرجی بھی، جس نے کیمرے سے لیس ریموٹ سے چلنے والے روبوٹ تلاش کے اس کام کے لیے استعمال کیے۔ دیرے اثنا سونار آلات نے منگل کی رات اور بدھ کی صبح بینگ کرنے یا زور سے کھٹکھٹانے جیسی آواز کا پتہ لگایا، جس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ ٹائٹن پر سوار افراد تب بھی زندہ تھے۔ جمعرات 22 جون کی صبح ایک روبوٹک گاڑی نے سمندر کی تہہ پر ٹائٹن کی دم کا کونا دریافت کیا، جس کے بعد ٹائٹن کی باڈی کے اگلے اور پچھلے سرے بھی مل گئے۔ جمعرات کے روز ہی کمپنی نے ایک بیان جاری کیا جس میں کمپنی کی CEO اور پائلٹ اسٹاکٹن رش سمیت ہلاک ہونے والے دیگر افراد کے لیے افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اس ابدوز میں رش اور ہارڈنگ کے علاوہ ٹائٹینک کے ماہر پال ہنری نار جولیٹ اور ایک معروف پاکستانی خاندان کے 2 افراد شہزادہ داؤد اور اس کے بیٹے سلمان داؤد بھی سوار تھے۔ اس ابدوز کی تباہی کے بارے میں ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، مگر ماہرین کا اندازہ ہے کہ ٹائٹن ابدوز سمندر کی تہہ میں موجود بہت زیادہ دباؤ کو برداشت نہ کر پائی اور پھٹ گئی۔ اس سبب امکان یہی ہے کہ اس ابدوز کے اندر موجود افراد کی فوری طور پر ہی موت واقع ہو گئی۔
اس بات کے امکانات بہت ہی کم ہیں کہ اس ابدوز حادثے میں مارے جانے والے 5 افراد کے باقی